آپ سب پر سلامتی ہو۔ عبدالحفیظ خلش تسکینی کا لکھا ہوا ہے، وقت کے آسیب سے ڈر جائیں کیا، موت سے بھی پہلے ہم مر جائیں کیا، فرق عادت میں ابھی آیا نہیں، ہم حرم میں خانہ ہو کر جائیں کیا، زندگی کیا دلکشی کم تو نہیں، آپ کی خاطر سہی مر جائیں کیا، آج کل ماحول اچھا ہو گیا، دل میں جو ٹھانی ہے ہم کر جائیں کیا۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سائیکلوجسٹ کے نزدیک 40 کا ہنسا بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ کئی سٹڈیز سے یہ بات جاننے کو ملی ہے کہ انسانی دماغ کسی بھی بات کو زیادہ سے زیادہ 40 دن تک اچھے سے یاد رکھ سکتا ہے اور اس پر رد عمل دے سکتا ہے۔ اب یہ سٹڈی ہمارے سیاستدانوں اور حکمرانوں تک بھی پہنچ چکی ہے، پھر انہوں نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا کہ عوام روئے، پیٹے، احتجاج کرے اور چاہے ہمیں برا بھلا کہے، ہم نے 40 دنوں کا انتظار کرنا ہے۔ جب عوام تھک ہار کے دم سادھ لے اور اس سسٹم سے مانوس ہو جائے کہ اب ایسے ہی ہونا ہے اور شکر بھی کرتی رہے کہ یہ تو ابھی کم ہے، ورنہ سنا ہے اس سے بھی برا ہو سکتا تھا یا آنے والے دنوں میں ہو جائے گا، تو اس لیے وہ تب وار کرتے ہیں۔ آپ پیچھے ماضی قریب اور بعید میں نظر دوڑائیں تو آپ کو کئی پرجوش آوازیں کسی بھی واقعے، چاہے وہ پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کے نرخ بڑھنے پر ہو، کسی کمسن بچی کے ساتھ زیادتی ہو اور تشدد کیا گیا ہو، کسی بڑی خاتون کے اپنے بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا جانا ہو، کسی غریب باپ کی بے روزگاری اور مہنگائی سے تنگ آ کر خود کی اور اپنے بچوں کی جان لینے پر ہو، یہ ساری آوازیں صاف سنائی دیتی تھی، لیکن زیادہ سے زیادہ 40 روز تک ہی یہ آوازیں سنائی دے سکتی ہیں۔ یہ سسکیاں زیادہ سے زیادہ 40 روز تک ہی بھری جا سکتی ہیں، یہ آہیں زیادہ سے زیادہ 40 روز تک ہی اٹھائی جا سکتی ہیں، پھر عوام اسے اپنا مقدر سمجھ کر چپ سادھ لیتے ہیں۔ لیکن شاہ والا، یہ سارا کچھ تب ہوتا تھا جب لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بھی ان کے ماننے والے ہیں، ہم نے بھی منوان انہی کی ماننی ہے۔ لیکن شاہ والا، یہ سارا کچھ تب ہوتا تھا جب لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا نے انہیں ہی ووٹ دیے تھے، یہی ہمارے پرسان حال ہیں، ہم نے بھی انہیں ہی ووٹ دینا ہے۔ شاہ والا، اب لوگوں نے آپ بیتیوں سے، آنکھوں دیکھی سے سیکھنا شروع کر دیا۔ شاہ والا، اب لوگوں کے اپنے بچوں کی فکر اور اپنے جدی پشتی کو پوجنے سے کہیں زیادہ ہے۔ دال روٹی کے پیچھے لگا کر آپ نے لوگوں کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت تک کو ناکارہ کر دیا۔ حضور والا، انسان اپنے ماحول کے مطابق پھلتا اور پھولتا ہے، اور آپ نے عوام کو بنیادی ضروریات زندگی کی دوڑ میں اس قدر الجھا دیا ہے کہ ہم نئی ایجادات، نئے ماڈلز، نئے ذہن، نئی سوچوں کو پروان ہی نہیں چڑھا سکتے۔ 20-25 مزدوروں نہیں، بس 1.5 سال خوب مزدوری کی اور اب باہر سیٹل ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف عوام سڑکوں پر آ چکی۔ جمہوریت کے رکھوالے باہر بیٹھے ہیں اور جمہور یہاں پر ستائی جا رہی ہے 2 نوالوں کے لیے، لامکانی کی وجہ سے اور حالیہ بھاری بھرکم بلز کو اپنے کندھوں پر لادے ہوئے۔ شاہ والا، آپ روز روز سب کے منہ سے ایک بات سنتے تھک نہیں جاتے؟ شاہ والا، آپ روز روز نئے عذاب مسلط کر کر کے تھک نہیں جاتے؟ شاہ والا، آپ آئے روز ہنگاموں، احتجاجوں سے عاجز نہیں آ جاتے؟ لیکن عوام عاجز آ چکی، عوام تھک چکے ہیں، عوام کے گلے خشک ہو چکے ہیں، حلقوم سے آواز نہیں نکل رہی اور آوازیں پھٹ چکی۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب تو صرف اتنا کہ آئے پھر کسی عمر فاروق کا دور، جیئیں ہم بھی کسی غم گسار کے سایہ شفقت میں، ہر شخص خوددار ہو، محتاجی جہاں دکھائی نہ دے، دماغ نئی سوچ سوچیں اور ہم واقعی ہی میں جئیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں نے کسی سے ڈیل نہیں کی، لیکن ادھر بہت سی ڈیل کے تناظر میں عوام کے اوپر عذاب مسلط کیا گیا۔ اگر آپ نے ڈیل نہیں کی تو جنہوں نے IMF سے ڈیل کر رکھی تھی اس کا بار گراں نگراں حکومت کے کندھوں تک پہنچا دیا ہے۔ سر ہمارے زمین سے باہر ہیں اور دھڑ زمین میں پیوست ہو چکے ہیں۔
ہمیں کیل کی مانند گاڑ دیا گیا ہے، اور ہمارا جو ادھر متوسط طبقہ تھا وہ کہیں پہ دکھائی نہیں دیتا۔ خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے اب لاکھوں سے کروڑوں کی طرف گامزن ہیں۔ پاکستان سے باہر جانے والوں کی قطاریں روز بڑھتی جا رہی ہیں، وہ قطاریں طویل ہوتی جا رہی ہیں، اور قطار در قطار وہ پاسپورٹ آفیسز کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ برین رین کی بجائے اب آپ کا مزدور بھی باہر بھاگنے کے در پہ ہے۔ دنیا میں کہا جاتا تھا کہ مزدور پاکستان کے ہیں اور پاکستان کی مزدوری سستی ہے، لیکن یہاں پر جان سستی ہو چکی، لوگوں کو جان کے لالے پڑ چکے ہیں۔ اگر کوئی شخص 2 لاکھ کماتا ہے تو اس سے پوچھئے کہ گزارا کیسے کرتا ہے، وہ آپ کو اپنے مہینے کی پوری رودات سنا دے گا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تک آ جائیں گے۔ لیکن سوچئے کہ جس کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار ہے، ایک کمرے کے اندر رہتا ہے، اگر اس کے گھر کا کرایہ 10 ہزار ہو اور بجلی کا بل اسے 15 ہزار روپیہ دے دیا جائے تو کس طریقے سے وہ زندگی گزارے گا؟ آپ روز اتنے عذاب مسلط کرتے ہیں کہ دوسرا عذاب لوگوں کو کم دکھائی دینے لگتا ہے۔ پیٹرول کی قیمت بلند ہوتی ہے تو لوگ دال روٹی کو بھول جاتے ہیں، پیٹرول کی قیمت کے علاوہ بجلی کے بل بڑھتے ہیں تو لوگ پیٹرول کو بھول جاتے ہیں۔ لوگ سواری کس طریقے سے کریں گے؟ آپ نے تو مزدور کی سواری کو بھی مہنگا کر دیا، آپ نے تو وہ لوگ جو بسوں کے اوپر سفر کرتے تھے یا وہ لوگ جو ٹرین کے اوپر سفر کرتے تھے ان کے سفر میں بھی بریک لگا دیے، اور انہیں ہر طرف کچھ نہ کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ زندگی اس سے آگے کہیں سہل دکھائی دے گی، زندگی افق کے اس پار سہل دکھائی دے گی، زندگی نظر کی وسعت تک تو سہل دکھائی نہیں دے رہی۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں باتیں یہ ابھرنا شروع ہوئیں کہ کچھ نہ کچھ ڈیل ہو سکتی ہے، لیکن کچھ باتیں جو ہفتے کے دن اٹک جیل میں سابق وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد وکیل نعیم پنجوتھا کی زبانی سامنے آئی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے کہ میں نے کسی سے ڈیل نہیں کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے حوالے سے ایسا کچھ نہیں کہا کہ ان کو تکلیف میں رکھا گیا ہے یا ان کی کلاس تبدیل کریں یا ان کو کھانے کا کوئی مسئلہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نعیم پنجوتھا نے کہا کہ تحریک انصاف چیئرمین نے ڈیل کرنے کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ اٹک جیل میں سابق وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے کہ میں ڈیل تو کرنے نہیں والا، واضح طور پہ کہا کہ میرا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے اور میں اس ملک میں ہی رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے حوالے سے ایسا کچھ نہیں کہتے کہ تکلیف ہے، کلاس تبدیل کر دیں، کھانے کا مسئلہ ہے یا مجھے کسی اور جیل میں منتقل کر دیں۔ ان کا واضح پیغام تھا کہ جب تک ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو ملک میں معاشی استحکام بھی نہیں آ سکتا، اور الیکشن آئین کے مطابق 90 دن میں ہونے چاہیے۔ حضور والا، ملک سے باہر وہ بھاگتے ہیں جن کے محرک باہر ہو، پیسہ، کاروبار، اولادیں باہر ہوں، اور اگر چیئرمین پی ٹی آئی اپنا جینا مرنا اس عوام کے ساتھ چاہتے ہیں تو یہ بات واضح روشن کی طرح آپ کو بھی نظر آ رہی ہے اور عوام کو بھی، کہ اب اگر الیکشن ہوئے تو اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا انہیں اس کروٹ کا بھی اندازہ ہے۔ حضور والا، ملک سے باہر وہ بھاگتے ہیں جنہیں اپنے ملک میں آ کر صرف مرنا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے ملک کو اپنی جوانی نہیں دے سکتے تو اس ملک کو آپ کی قبروں کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ حضور والا، ملک سے باہر وہ بھاگتے ہیں جو اپنے ملک میں تو ادویات اور علاج مہنگے کر دیں اور خود علاج کی غرض سے باہر بھاگ جائیں، اور جب ان سے باہر کھڑے ہو کر یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ نے جو عذاب عوام کے اوپر مسلط کر دیا اور عوام مہنگائی کے مارے روتی پیٹتی دکھائی دے رہی ہے تو اس پر کیا جواب دیں گے، تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت لندن کے اندر موجود ہوں، پاکستان کی بات کیا کی جا سکتی۔ یہ ہے ہمارے حکمران کہ آیا شیر آیا، یا دیکھو کوئی شیر آیا، آئی ایک پارٹی آئی، کل بھی کوئی زندہ تھا اور آج بھی شاید زندہ ہے۔ جب ملک کے اندر قبروں کی سیاست ہوگی، جب ملک کے اندر سڑکوں کی سیاست ہوگی، جب ملک کے اندر گٹر کے ڈھکن کے اوپر سیاست ہوگی، اور جب ملک کے اندر آپ اپنے آباء و اجداد کو ہی بیچتے رہیں گے، تب ملک کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتا۔ اور یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں آپ کی جو 2-3 سال کی ہوتی ہیں، اسی نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا۔ دوسری طرف نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کی جانب سے عوام کو بجلی کے بلز میں جلد ریلیف کی فراہمی کا وعدہ اب تک پورا بھی نہیں ہو سکا۔ انوار الحق کاکڑ صاحب نے عوام سے ریلیف کا وعدہ کیا تھا، لیکن اعلیٰ سرکاری ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے بجلی کے بلز کو مؤخر کرنے کی پاکستان کی درخواست پر تاحال مکمل طور پر منظوری نہیں دی۔ آپ پاکستان کے اندر دوسرے اقدامات نہیں اٹھاتے،
آپ اندرونی طور پہ بہتر ہونے کی تگودو نہیں کرتے. 2015 سے پہلے کے جو آئی پی پیز ہیں آپ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. 2015 کے بعد کے جو آئی پی پیز ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں مہنگے منصوبوں کے بجلی کے مہنگے منصوبے چلانے پڑ رہے ہیں, آپ ان کے اوپر توجہ نہیں دیتے. لائن لاسز کے اوپر توجہ نہیں دیتے. آپ سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کرنا چاہتے. دنیا اپ گریڈیشن میں پتہ نہیں کس معراج تک پہنچ چکی ہے اور ابھی آپ پاتال کی گہرائیوں سے نہیں نکل رہے جو مقام اسفل سے بھی نیچے دکھائی دیتا ہے. آپ کیا کریں گے؟ کیا ہر بار ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ آئی ایم ایف ہمیں پیسے دے گا؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ کسی کو مزدوری نہ دلوائیں, آپ اسے یہ کہیں کہ میں تمہارا خرچہ اٹھا لوں گا, تو وہ جس حد تک ناکارہ ہو جائے گا وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے. اور اسی حد تک پاکستان کو ناکارہ کیا گیا ہے. یہ جس نے جان بوجھ کے کیا ہے ان کے گرد گھیرا تنگ کریں. اگر آپ اپنے گریبان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت رکھ لیں تو آپ کی نظر کی وسعت بہت زیادہ بڑھ جائے گی. لیکن یہاں پر اینک چڑھا لی جاتی ہے, نظر کی وسعت کے اوپر کوئی غور نہیں کرتا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.